ایک تو دستاویز وہ ہے جو کل منظر عام پہ آئی ہے، یہ کامن ویلتھ کی رپورٹ ہے 8 فروری 2024 کے جنرل انتخابات کے حوالے سے، جنرل الیکشن کے حوالے سے۔ یہ رپورٹ میرے ہاتھ میں ہے، آپ دوستوں نے اس کو دیکھا ہوگا۔ کچھ گزارشات اس رپورٹ کے حوالے سے کریں گے کہ یہ کہتی کیا ہے۔ عوام کا یہ حق ہے کہ جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، آپ اور میں جانتے ہیں، اس سچ کی تصدیق آج ایک بین الاقوامی اہمیت کے ادارے نے کی ہے جو پاکستان کی سیاست میں کوئی طرفدار نہیں ہے، کسی گروہ کا، کسی پارٹی کا حمایتی نہیں ہے۔ یہ ایک غیر جانبدار کی جانب سے پی ٹی آئی کے موقف کی بھرپور توثیق ہے۔ اس کے بعد یہ پورا نظام اب بالکل برہنہ ہو کر پوری قوم کے سامنے بلکہ پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہے۔ 8 فروری 2024 کو پاکستان کے انتخابی عمل پر ایک حملہ ہوا تھا۔ اس حملے کو پوری دنیا نے دیکھا ہے اور آج پوری دنیا مان رہی ہے کہ آج پاکستان کا نظام حکومت جھوٹ اور فریب پر کھڑا ہے۔ تو کچھ گزارشات اس رپورٹ کے حوالے سے کروں گا۔ ایک دوسری دستاویز جو آپ کے سامنے آج پیش کی جائے گی، یہ ایک وائٹ پیپر ہے جو جیل میں ہماری اسیر جمہوریت ڈاکٹر یاسمین راشد اور ہمارے ایک نوجوان ساتھی شایان بشیر نواز جو میرے بائیں جانب بیٹھے ہیں کرسی پہ، انہوں نے تیار کی ہے۔ اس وائٹ پیپر کا مقصد یہ ہے کہ پنجاب میں جو صحت کے حوالے سے قدم اٹھائے گئے پی ٹی آئی کے دور حکومت میں، ان کو اجاگر کیا جائے۔ آپ کو، میرے بچوں کو کیا وہ سہولیات ہیں جو پی ٹی آئی کے دور میں میسر ہوئیں، غریب کو میسر ہوئیں، ہر ایک کو میسر ہوئیں، اور وہ سہولیات، وہ حقوق بلکہ ان کو کیسے پی ٹی آئی کے بعد آنے والے دور حکومت میں سلب کیا گیا۔ تو یہ رپورٹ شایان بشیر پیش کریں گے۔ اس میں بہت سا مواد ہے جو میں سمجھتا ہوں قوم کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، حقیقی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں، ہم صحت کی بات کرتے ہیں۔ صرف وہ حکومت جس کا رابطہ ہے عوام کے ساتھ، جو عوام کی نمائندہ ہے، جس کو عوام نے منتخب کیا ہے، وہی حکومت عوام کا درد اپنے دل میں رکھتی ہے۔ تو یہ وائٹ پیپر پنجاب میں صحت کے حوالے سے اس امر کو اجاگر کرے گا۔ 8 فروری 2024 کے جنرل الیکشن کے حوالے سے ہے۔ یہ رپورٹ موجود ہے، میں ہر ایک سے گزارش کروں گا کہ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں اور اس کو پڑھیں۔ یہ عام انٹرنیٹ پہ یہ رپورٹ اس وقت میسر ہے۔ اس رپورٹ کی اچھی بات یہ ہے کہ شروع میں 3-4 صفحات میں ایک ایگزیکٹو سمری ہے، یعنی کہ خلاصہ ہے۔ اگر کوئی 100 صفحوں کی رپورٹ کو نہ بھی پڑھ سکے تو پہلے جو 4 صفحے ہیں جن میں ایگزیکٹو سمری دی گئی ہے وہی بہت کافی ہیں۔ میں اس ایگزیکٹو سمری سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر آپ کی توجہ مبذول کراؤں گا اس رپورٹ کے صفحہ 94 کی جانب۔ یہ صفحہ نوٹ کر لیجئے، 94 صفحہ 94۔ اس صفحے پہ 2 پیراگراف ہیں۔ یہی 2 پیراگراف بہت کافی ہیں 8 فروری کے فراڈ کو ظاہر کرنے کے لیے۔ ایک پیراگراف کا عنوان ہے irregular vote totals on Form 45، یعنی کہ جو فارم 45 سامنے آئے ہیں، جن کو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پہ آویزاں کیا ہے۔ آج بھی آپ جائیں، اس رپورٹ کے بعد شاید وہ ہٹا دیں، لیکن آج دن تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آپ ویب سائٹ پہ جائیں تو وہاں آپ کو ہر حلقے کے وہ فارم 45 مل جاتے ہیں جن کی بنیاد پہ الیکشن کا نتیجہ مرتب کیا گیا ہے۔ ان فارمز پہ آپ کو کاٹ چھانٹ نظر آئے گی، ان فارمز پہ آپ کو اوور رائٹنگ نظر آئے گی کہ ایک ہندسہ اگر 1 تھا تو اس کو 9 بنا دیا گیا ہے، اگر 7 تھا تو اس کو 700 بنا دیا گیا ہے۔ یہ سب کچھ آپ وہاں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ کامن ویلتھ کی تحقیقاتی ٹیم نے جب ان فارمز 45 کا مشاہدہ کیا تو ایک بات جو کھل کر سامنے آئی وہ بیان کرتے ہیں اپنے اس صفحہ 94 میں، اور میں پڑھ دیتا ہوں۔ In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 may have been altered
to change the total number of votes received by candidates, and that these altered forms were used to compile the tabulated results on Form 47, resulting in some candidates being illegally returned as elected. The group was informed that in many cases the Forms 45 submitted to the RO differed from the copies of Forms 45 received at the polling station by agents of independent candidates and other party agents. In addition, the group reviewed documentation that appeared to show that a significant number of Forms 46 had been altered. देखिए वो क्या कह रहे हैं? वो कह ये रहे हैं कि जो उम्मीदवारों को Form 45 दिए गए, वो Form 45 जो उनके पोलिंग एजेंट्स को दिए गए उनमें, और जो Form 45 इलेक्शन कमीशन ने आवेज़ा किए अपनी वेबसाइट पे, उनमें नुमायां फ़र्क है। और इस फ़र्क की वजह से वो उम्मीदवार, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, जैसा कि आप जानते हैं PTI के उम्मीदवारों को इंडिपेंडेंट यानी कि गैर जानिबदार उम्मीदवार करार दिया गया था, उनको हराया गया है इस तरीके से। साथ ही वो ये कहते हैं कि Form 45 और Form 46 के दरमियान भी नज़र आया कि रद्दोबदल किया गया है। अब Form 46 क्या होता है? ये बहुत अहम बात है। देखिए, Form 45 पे एक पोलिंग स्टेशन पे जितने भी उम्मीदवारान थे, उनके जो फ़र्दन वोट हैं वो लिखे जाते हैं कि उम्मीदवार अलिफ को कितने वोट पड़े, बे को कितने पड़े और ते को कितने पड़े। उसके बाद नीचे एक मजमूई वोटों का नंबर होता है कि इस पोलिंग स्टेशन पे मजमूई तौर पे कितने वोट पड़े। जब आपने Form 45 में रद्दोबदल किया, काट छांट की, एक मखसूस पार्टी के उम्मीदवार के वोटों को बढ़ाया, तो नीचे जो मजमूई वोट होता है, ज़ाहिर है वो भी बदलना पड़ता है। तो बहुत से Form 45 ऐसे हैं कि ऊपर उम्मीदवार के वोट तो बढ़ा दिए गए, जिसके वोट 7 थे उसके 700 कर दिए गए, लेकिन ये जो मज़ीद वोट आपने डाले, जो ज़ायद आपने 693 वोट डाले, वो नीचे जो मजमूई वोटों की तादाद है उसमें डालना भूल गए। वहाँ पे आज भी लिखा हुआ है 1000 वोट, जबकि अगर इन वोटों को गिने जो आपने 7 को 700 किया था, तो वहाँ तो 1693 होना चाहिए था, वो ना हो सका। इसी तरह Form 45 और Form 46 का ताल्लुक ये है कि Form 46 ये बताता है कि एक पोलिंग स्टेशन पर कितने बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए। तो अब अगर आप ये कहते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन पर 1000 नहीं बल्कि 1693 वोट पड़े हैं, जो आपने 7 को 700 किया था, तो 693 वोट तो आपने ज़ाहिर किए। तो Form 46 में भी वो 693 वोट ज़्यादा होने चाहिए थे। Form 46 में अब भी 1000 वोट नज़र आ रही हैं कि इस पोलिंग स्टेशन पे 1000 बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए, जबकि आपका जो Form 45 का जो रिज़ल्ट है उसके मुताबिक तो 1693 होने चाहिए थे। तो हर हल्के में आप ये देखिए, इस ग्रुप ने ये एक्सरसाइज की है, ये मेहनत की है, जो कि कोई भी कर सकता है, कि आपको कम से कम 90 से 95 हल्के ऐसे मिलेंगे कि वहाँ Form 45 खुद एक जो उसकी रो है वो निचली मजमूई वोटों की रो के साथ मिलती नहीं है। 1693 वोट की बजाय वहाँ पे तो 1000 वोट ही लिखा हुआ है। ऊपर जो आपने 7 वोटों को 700 किया था, वो 693 वोट आप नीचे लिखना भूल गए। इसी तरह Form 45 और Form 46 में फ़र्क पड़ गया। वहाँ पे अभी भी 1000 वोट लिखे हुए हैं कि 1000 बैलेट पेपर इस्तेमाल हुए या 1002 हुए, 2 अगर ज़ाया भी हो गए, लेकिन वहाँ तो 1693 होने चाहिए थे। तो ये चीज़ इतनी वाज़ेह है कि कोई भी आंख रखने वाला, जहन रखने वाला शख्स इसको देखकर ये कहे बगैर नहीं रह सकता कि इस इलेक्शन पर हमला हुआ है। और ये 1-2 हलकों में नहीं हुआ, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, 90 से 95 हलके ऐसे हैं जहाँ पे आपको एक ही पार्टी का उम्मीदवार नज़र आएगा इस तमाम हेरा फेरी का मुस्तफ़ीद, कि जहाँ भी हेरा फेरी हुई है वो हुकूमत में आज जो जमातें हैं उनके हक़ में हुई है। कहीं भी वो हेरा फेरी PTI या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल या जिसको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट करार दिया गया था, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, उसके हक़ में नहीं हुई। तो एक तो ये पैरा है जिसमें उन्होंने 10 लाइनों में पूरे इस इलेक्शन को पामाल कर दिया। लेकिन यही नहीं सिर्फ हुआ, आगे देखिए अगला पैरा इसी सफ़ा 94 का, उसका उन्वान है पैरे का इर्रेगुलर वोटर टर्नआउट। अब सुनिए क्या लिखते हैं कॉमनवेल्थ वाले।
In several constituencies, the group reviewed documentation that suggested that Forms 45 for some polling stations appeared to contain inordinately high voter turnout figures in National Assembly elections compared with the turnout at shared polling stations in provincial assembly constituencies. A significantly higher turnout for National Assembly elections if large number of voters cast their National Assembly ballot but did not cast their provincial assembly ballot. اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ بہت سے ایسے ہمیں پولنگ اسٹیشن ملے, پھر یہ وہی 90 سے 95 حلقے ہیں قومی اسمبلی کے, جہاں پہ ایک ہی پولنگ اسٹیشن پہ, آپ جانتے ہیں کہ ایک پولنگ اسٹیشن پہ جب ووٹر داخل ہوتا ہے تو اس کو 2 بیلٹ پیپر دیے جاتے ہیں, ایک قومی اسمبلی کا اور ایک صوبائی اسمبلی کا. تو وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ ایسے پولنگ اسٹیشن ہمیں ملے بے شمار جہاں ایسا لگتا ہے کہ صرف قومی اسمبلی کا ووٹ پڑا, صوبائی اسمبلی کا ووٹ پڑا ہی نہیں, اور اس کے نتیجے میں قومی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے اس پولنگ اسٹیشن پہ وہ 90%, 95% ہو گیا. اگلے پیرے میں نے نہیں پڑھے, وہ آپ دیکھیے گا, ان میں یہی لکھا ہے. اور اسی پولنگ اسٹیشن پہ صوبائی اسمبلی کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ 40% یا اس سے کم ہے. وہ کہتی ہے ناممکن ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ووٹر ایک پولنگ اسٹیشن میں جائے اور وہ کہے میں نے صرف نیشنل اسمبلی کا ووٹ ڈالنا ہے, میں نے صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہی نہیں ڈالنا. کہتے کسی ووٹر کی طرف سے ہمیں یہ اطلاع نہیں ملی کہ جی ہم ٹھان کے گئے تھے کہ ہم صرف قومی اسمبلی کا ووٹ ڈالیں گے اور 90-95% ووٹر اس حلقے کے یا اس پولنگ اسٹیشن کے پہنچ گئے, قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کا جو ووٹ تھا وہ 40% ہی رہا. میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں لاہور کی. لاہور کا حلقہ NA 128 128 جہاں سے میں نے الیکشن لڑا, اس کے اوپر پتن ایک آرگنائزیشن ہے, انہوں نے لاہور کے ان 2 حلقوں کو, میرا حلقہ NA 128 اور میرے ساتھ متصل حلقہ ڈاکٹر یاسمین راشد کا جہاں میاں نواز شریف کے خلاف وہ الیکشن لڑی اور جیتی, NA 130, ان کا بغور ایک انالیسس کیا ہے, انہوں نے تفتیش کی ہے, اور یہ کامن ویلتھ والے بھی اسی کی بات کر رہے ہیں, پتن کی رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں.